اب آتے ہیں چوتھے مورد کی طرف، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف یرملون آ جائیں. یہ ادغام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بس ہم باری باری ہر حرف کو کی مثالوں کو دیکھیں گے. پہلی مثال دیکھیے، من یعمل، اس میں نون اور یا کا جو ادغام ہو رہا ہے تو یا کو ادا کرتے وقت نون کی خوشبو شامل ہو رہی ہے، اسی لیے یہ ادغام ناقص ہوگا. پھر دوسری مثال دیکھیے، نفس واحدہ، یہاں پر بھی جو ہم تنوین کے بعد جو سین کے نیچے زیر کی تنوین ہے اور اس میں ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے، اس کے بعد واؤ کا ادغام ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ واؤ کو ادا کرتے ہوئے وقت بھی نون کی خوشبو شامل ہے، تو یہ بھی ادغام ناقص ہی کہلائے گا. پھر دیکھیے نون اور میم کا ادغام، وَلَئِن مُتُّمْ، یہاں پر جو ادغام ہو رہا ہے وہ کامل ہے کیونکہ نون نہیں پڑھا جا رہا، میم پڑھا جا رہا ہے. پھر نیکسٹ کلمہ دیکھیے، نون اور نون کا ادغام، حِطَّةٌ نَغْفِرْ، یہاں پر نون اور نون کا ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک اور مورد میں بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے ہم جنس حروف پڑھے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہم جنس حروف بھی کہلائے جا سکتے ہیں کیونکہ دونوں حروف ایک ہیں اور یہ نون ساکن کے ادغام میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کامل ہوگا کیونکہ پہلا نون نہیں پڑھا جا رہا اور دوسرا نون پڑھا جا رہا ہے. پھر دیکھیے گا یبین لنا، یہ ادغام بھی کامل ہے کیونکہ نون نہیں پڑھا جا رہا، لام پڑھا جا رہا ہے. پھر دیکھیے نون اور را کا ادغام، عیشۃ راضیہ، یہاں پر بھی نون اور را کا جو ادغام ہو رہا ہے وہ کامل ہے کیونکہ نون نہیں پڑھا جا رہا، را پڑھا جا رہا ہے. ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس میں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا کہ نون ساکن اور تنوین کا جو ادغام ہے اس میں ہمارے پاس دو طرح کے ادغام ہوتے ہیں، ایک ادغام باغنہ اور ادغام بلا غنہ. ادغام باغنہ میں جو ہمارے پاس مجموعہ ہے یمون، اس میں یا اور واو کے اوپر جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام ناقص ہے، اور نون اور میم پہ جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام کامل ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. امید ہے یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا.